بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ ایک ویڈیو۔ ہماری ویڈیو الحمدللہ 6 تجوید کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہو چکی ہیں۔ آج ہم تختی نمبر 3 پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کی خدمت میں، جس کا موضوع ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کہتے ہیں وہ الفاظ جو کٹے ہوئے ہوں، یعنی ایک ایک الفاظ ہوں، تو واللہ اعلم بمرادہ، جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا علم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کا معنی مفہوم اللہ ہی جانتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے ان حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کے معنی مفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم اس تختی نمبر 3 کو کمپلیٹ پڑھیں گے، تو آئیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات کی تختی میں سے ہم پہلا الفاظ پڑھنے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، آپ یہ یاد رکھیے کہ ان کے اندر اکثر الفاظ وہ ہیں جن کے اوپر مد کی جاتی ہے، تو آپ ان کے اوپر مد کرتے ہوئے خیال کیجیے گا۔ ہر لفظ جس کے اوپر مد آئے مد کرنا ضروری ہے۔ الف لام میم، لام اور میم کے درمیان میں غنہ کیا جائے گا، تھوڑی دیر آواز کو ناک کے اندر پیدا کیا جائے گا۔ الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طہ طا سین میم۔ معزز سامعین، اس کے اندر جو کھڑی زبر آ رہی ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور اس کے بعد والا حرف آئے گا تو اس کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کر کے پڑھنا، کھینچ کے پڑھنا۔ قاسین، یاسین، صاد، قاف، حمیم، عین سین قاف، حمیم، نون۔ معزز سامعین، اسی طرح ہماری یہ حروف مقطعات کی تختی کمپلیٹ ہوئی۔ اس کے ساتھ پھر میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور جن کے اوپر مد ہے ان کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ایک لفظ کے اوپر مد اور ساتھ اس کے کھڑی زبر آئے تو کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر اور مد کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے سانس نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ 3 الفاظ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔